ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ شعراء کی آیت نمبر 69۔ وَاتْلُو عَلَیْہِمْ نَبَأَ ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے ابراہیم کی خبر سناؤ۔ اس قال لأبیہ ہے، اس وقت جب اس نے اپنے باپ سے کہا، وقومی اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون تم کن کی بندگی کرتے ہو؟ قالوا تو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں، اصنامًا بتوں کی، فنظل پس تم چاہے ہمیں کتنا ہی روکو ہم جھکے رہیں گے، لہا عاکفین ان کی برابر پوجا کرتے رہیں گے، ان کی بندگی پر ہم جمے رہیں گے۔ قالا تو اس پر حضرت ابراہیم نے پوچھا، حل یسمعونکم کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اذ تدعون اس وقت جب تم انہیں پکارتے ہو، او ینفعونکم یا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، او یضرون یا کوئی نقصان تکلیف دے سکتے ہیں۔ قالوا تو انہوں نے کہا، بل وجدنا بلکہ ہم نے پایا آباءنا اپنے آبا و اجداد کو کذالک یفعلون اس طرح کرتے ہوئے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قالا تو کہا، افرأیتم کیا تم نے دیکھا، ما کنتم تعبدون وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو پوجا کرتے ہو، انتم تم خود و آباؤکم الاقدمون اور وہ جو تمہارے پہلے آبا و اجداد تھے، فإنہم عدو لی یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین سوائے پروردگار کے، تمام جہانوں کے پروردگار کے علاوہ یہ سب میرے دشمن ہیں، اس لیے کہ شیطان انہی کے ذریعے سے اپنا انتقام اولاد آدم سے لیتا ہے اور انہیں گمراہ کر کے جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اپنی قوم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو صاف بتا رہی ہے کہ وہ اس پر ہر لحاظ سے اتمام حجت کر چکے تھے اور ہجرت سے پہلے اب آخری گفتگو فرما رہے تھے۔ اس میں ظاہر ہے کہ لب و لہجہ وہ نہیں ہو سکتا جو ابتدائے دعوت میں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، الذی وہ ذات خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، والذی وہی ذات ہے، ہوا یطعمنی وہی مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور پلاتا ہے، واذا مریضت فہو یشفین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی وہ ذات ہے، یمیتنی جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین پھر مجھے زندہ کرے گا، والذی وہ ذات اطمع میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی کہ بخش دے گا مجھے، خطیئاتی میری خطاؤں کو، یوم الدین قیامت کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہی ہے جو میری رہنمائی فرماتا ہے، یعنی پہلے عقل اور فطرت اور اس کے بعد نبوت اور رسالت کے ذریعے سے میری عقلی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام بھی اسی نے ہی کر رکھا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی میری تمام مادی ضروریات بھی میرا رب ہی پورا کرتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس میں غور کیجئے، شفا کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے لیکن بیماری کی نسبت اس کی طرف نہیں کی گئی۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، اس کی وجہ سوء ادب سے اعتراض ہے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے، اور اس حقیقت کا اظہار بھی کہ نعمتیں جس قدر بھی بندے کو ملتی ہیں وہ سب خدا کے فضل اور وجود سے ملتی ہیں، لیکن اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بسا اوقات اس کے کسی عمل پر اللہ پکڑتا ہے، اور ہر چند وہ پہنچتی تو اللہ کے اذن سے ہی ہیں، حکم سے ہی ہیں، لیکن اس میں انسان کی اپنی غفلت کو بھی دخل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بندے کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور وہ مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ انسان جیسی مخلوق کے لیے جو اپنی ذات کے شعور کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، آخرت کی زندگی، یعنی اللہ دوبارہ اٹھائے گا۔ اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن، قیامت کے دن وہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس بدیہی اس حقیقت کو لفظوں میں ظاہر کیے بغیر کہ وہ پھر ایک روز جزا و سزا برپا کرے گا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے پروردگار کے فضل و عنایت کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ بندہ سرکشی چھوڑ کر اسی کا ہو جائے تو وہ آخری درجے میں اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ رب ہب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، والحقنی بالصالحین اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما۔ ابراہیم یہ سب کہہ چکا تو اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ دعا چونکہ ہجرت کے موقع پر کی گئی ہے اور
جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں نہایت اہم مرحلہ ہوتا ہے، یعنی ہر نبی جب اپنی قوم کو پوری طرح آگاہ کر دیتا ہے، خبردار کر دیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایک ہجرت کا حکم آ جاتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ہجرت کا حکم آ گیا تو انہوں نے دعا کی۔ اس لیے دعا کی ابتدا اس درخواست سے ہوئی کہ آگے کے مراحل میں ہر موقع پر انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق حاصل رہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی معیت اور رفاقت عطا فرما، صالحین میں مجھے شامل فرما، اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا۔ علی لسانہ صدقن فی الآخرین، یعنی میرا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھنا۔ اصل میں لسانہ صدق کے الفاظ آئے ہیں، یعنی ذکر جمیل جس میں پائیداری، دوام اور استمرار بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو جو قبولیت حاصل ہوئی، اس کی کوئی دوسری مثال انسانی تاریخ میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ وَجَعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جَنَّتِ النَّعِیم، اور مجھے وارث بنا نعمتوں بھری جنت کا، اور باغ اور راحت کے وارثوں میں مجھے ایک وارث بنا، اور میرے واغفر لی ابی، اور بخش دے میرے باپ کو، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، وَلَا تُخْزِنِی یوم یبعثون، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن اے پروردگار مجھے رسوا نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ باپ کو جہنم میں ڈالا گیا تو بیٹے کی حیثیت سے یہ چیز میرے لیے باعث رسوائی ہوگی، اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ اگرچہ میرا باپ گمراہ ہے لیکن مجھ پر عنایت کے لیے آپ اس کو معاف فرما دیں۔ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ یہ دعا چونکہ خدا کی بے لاگ عدل کے خلاف تھی اس لیے قبول نہیں ہوئی۔ یوم، وہ دن ہوگا، لا ینفع مال و بنون، جس دن نہیں نفع دیں گے نہ مال اور نہ ہی بیٹے۔ یہاں سے آگے اب پیرے کے آخر تک شان کلام صاف بتا رہی ہے کہ پوری عبارت حضرت ابراہیم کی دعا کا جز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی ارشاد ہے۔ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم یعنی رجوع کرنے والا دل لے کر آئے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی۔ وَبُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور جہنم دیکھنے والوں کے بہکے ہوئے لوگوں کے سرکشوں کے سامنے لائی جائے گی۔ وَقِیلَ لَهُمْ أَیْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، پھر اس وقت ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم بندگی کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، هَلْ يَنْصُرُونَکُمْ، کیا یہ تمہاری مدد کر رہے ہیں، او يَنْتَصِرُونَ، یا یہ اپنا بچاؤ یا اپنا انتقام لے سکتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِیہا، پس اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے وہ خود بھی، والغاوون، اور سوارے بہکے ہوئے ان کے لشکر بھی، وجنود ابلیس اجمعین، اور ابلیس کا سارا لشکر بھی اس میں اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے۔ قلب سلیم، اس سے مراد وہ دل ہے جو اپنی اصل فطرت پر قائم رہا اور شرک اور نفاق کی ہر علائش سے جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ اس دن جنت خدا سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، یعنی جس طرح مہمانوں کی تشریف اور تکریم کے لیے کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اسی طرح جنت بھی ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا آج خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر وہ بھی اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب اس میں اوندھے منہ جھونک دیے جائیں گے۔ اصل میں لفظ کُبْکِبُو آیا ہے، یہ کب کی تقریر ہے جس سے مبالغہ اور تکرار کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ وَهُمْ فِیہا یختصمون، قالوا، وہ اس وقت کہیں گے وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ان کنا لفی ضلال مبین، ہم کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں برابر کرتے تھے تمام جہانوں کے پروردگار کے ساتھ، وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر مجرم لوگوں نے ہی گمراہ کیا۔
فما لنا من شافین، آج ہمارا کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے، ولا صدیقن حمیم، اور نہ ہی کوئی جگری دوست، فلو ان لنا کرتن، کاش یہ مرید کہیں گے ہمیں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے دنیا میں، فنکون من المؤمنین، اس وقت ہم ہو جائیں گے مومن، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں ہے عبرت، وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب جو ہے زبردست رحم کرنے والا ہے۔ وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں خداوند کے عالم کے برابر ٹھہراتے تھے، یعنی تمہاری بات اسی طرح مانتے تھے جس طرح رب العالمین کی بات ماننی چاہیے تھی، پھر اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے کہ ہمیں تو ان مجرموں نے ہی گمراہ کیا، سو اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست، اب تو اے کاش ایک دفعہ پلٹنا نصیب ہو جائے، ہم ایمان والے بن جائیں، اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح زبردست رحیم ہے کہ خدا زبردست ہے، وہ چاہے تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے، لیکن وہ رحیم اور کریم بھی ہے، اس لیے عذاب میں جلدی نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کو ان کی سرکشی کے باوجود مہلت دیتا ہے کہ سمجھانے ہی سے سمجھ جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آئیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اسی طرح نوح کی قوم نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوہم، اس وقت جب ان سے یعنی قوم سے کہا ان کے بھائی نوح نے، الا تتقون، کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، یعنی نوح کی قوم نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، مگر کوئی رسول بھی یہ دعوت ان کے سامنے پیش کرتا وہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے جو انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ آیت میں مرسلین کا لفظ اسی بنا پر جمع استعمال ہوا ہے، اس سے جرم کی سنگینی اور شدت ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے جب ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا سب کو جھٹلا دیا۔ جب ان کے بھائی نوح ان کے پاس آئے، نوح علیہ السلام ان کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں تھے کہ وہ ان کی زندگی اور احوال سے واقف نہ ہوں اور انہیں جھوٹا اور مفتری قرار دے کر ان کی دعوت کو رد کر دیں، وہ ان کی قوم کے ایک فرد اور ان کے بھائی تھے۔ یہ حوالہ اسی حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے دیا گیا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، یعنی اس انجام سے ڈرتے نہیں ہو جو خدا سے سرکشی کے نتیجے میں تمہارا منتظر ہے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں۔ امین سے اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ میں کوئی مفتری گھڑ کر بنانے والا نہیں ہوں، بلکہ خدا کا رسول ہوں، جو امانت میرے سپرد کی گئی ہے اسے پوری دیانتداری کے ساتھ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس بات پر کوئی اجر، کوئی فیس، کوئی معاوضہ، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے پروردگار کے پاس ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، انؤمن لک، کہ ہم تم پر یقین کر لیں، واتبعک الارذلون، جبکہ تیری پیروی تو رذیل یعنی حقیر لوگ، کم درجے کے لوگ کرتے ہیں۔ قال وما علمی، کہا اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے، مجھے نہیں معلوم، بما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی تمہاری پیروی تو کون کرتے ہیں، رذیل، حقیر یا کم درجے کے لوگ۔ یہ اعتراض اس بات کی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کی تردید میں ان کی قوم کے متکبرین کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، چنانچہ اپنی رعونیت یعنی اپنی ڈٹھائی کی تسکین کے لیے انہوں نے یہ بہانہ ڈھونڈ لیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے وہ کس پستی میں گر چکے تھے۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہیں یہ ماجرا سنایا جا رہا ہے، یعنی قریش کے لوگوں کو، ان کا حال بھی یہی تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں یہی کہتے تھے کہ نکالو یہاں سے حضرت بلال حبشی کو، کہ ہم اشراف مکہ ان اراذل اور انفار کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو ایمان لا کر تمہارے ساتھی بن گئے ہیں۔
اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب نہیں ہے مگر میرے رب کے ذمہ ہے، لو تشعرون، کاش کہ تمہیں شعور آ جائے، کاش تم سمجھ جاؤ۔ یہ نہایت بلیغ جواب ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے کام رذیلوں کے تھے یا شریفوں کے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یہ ان کا ماضی ہے اور اس کا حساب ان کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ میں تو ان کے حاضر کو دیکھ رہا ہوں اور یہ کہ انہوں نے حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، جبکہ تم اس کا انکار کر رہے ہو، اور آدمی کی شرافت اور رسالت کا انحصار اس کے رویے اور عمل و کردار پر ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس وقت وہ آگے بڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور میں ان اہل ایمان کو تمہاری خوشنودی کے لیے وما آنا بطارد المؤمنین دھتکارنے والا نہیں ہوں، ان آنا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی میرا کام انذار خبردار کرنا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، مجھے ایمان اور اسلام کے لیے تمہاری شرائط سننے کے لیے نہیں بھیجا گیا، لہٰذا نہیں مانتے ہو تو اس کی ذمہ داری تمہیں پر ہے، میں اس کے لیے مسئول یعنی جواب دہ نہیں ہوں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، لئن لم تنتہ یا نوح، اگر نوح تو باز نہ آیا، لتکونن من المرجومین، کہ اس کے بعد تو ہم تمہیں سنسار ہی کر دیں گے، یعنی تم اس کے جواب میں سنسار کر دیے جاؤ گے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی دھمکی وہ پہلے بھی دیتے رہے تھے، لیکن حضرت نوح نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، چنانچہ انہوں نے پورے زور کے ساتھ کہا کہ اسے محض دھمکی نہ سمجھو، اب ہم یہ لازماً کر گزریں گے۔ کالا، بالآخر نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا قومی کذبون، بے شک میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم، تو فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان، فتحاً قطعی فیصلہ، ونجنی، اور مجھے بچا لے، نجات دے، ومن معی، اور میرے ساتھیوں کو، من المؤمنین، یعنی میرے مومن ساتھیوں کو بچا لے۔ یہ اسی فیصلے کا ذکر ہے جو رسولوں کی طرف اتمام حجت یعنی اچھی طرح خبردار کرنے کے بعد ان کی قوموں کے لیے صادر ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں حق کو واضح فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی اس کو، وَمَن مَّعَهُ، اور اس کے ساتھیوں کو، فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں، ثُمَّ أَغْرَقْنَا، پھر ہم نے غرق کر دیا، بَعْدُ الْبَاقِینَ، جو باقی بچ گئے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی، اسے بھری ہوئی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں وہ سب چیزیں رکھ لی گئی تھیں جنہیں بچانا مقصود تھا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں ہے عبرت، وما کان اکثرہم مؤمنین، مگر یہ کہ اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یہ کہ تمہارا رب جو ہے وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غفور الرحیم ہے، زبردست رحم کرنے والا ہے، یہ اسی کو اپنی صفات کی روشنی میں واضح فرمایا کہ خدا زبردست ہے، وہ چاہے تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے، لیکن وہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی، اس لیے عذاب میں جلدی نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کو ان کی سرکشی کے باوجود مہلت دیتا ہے کہ سمجھنے ہی سے سمجھ جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف اپنی زندگی میں ہی پلٹ آئیں۔ لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ان تمام نشانیوں سے، ان تمام واقعات سے بے خبر ہیں، ان پر یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اس کے باوجود بھی اللہ کیا کرتا ہے، زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔